اس لیے کہ مال فدق کوئی چھوٹا موٹا مال نہیں تھا، 70,000 درہم کی آمدنی تھی۔ علامہ ابی الحدید معتزلی نے لکھا کہ جتنے باغ پورے کوفے میں تھے، جتنے کھجور کے درخت پورے کوفے میں تھے، تنہا اتنے کھجور کے درخت باغ فدق میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی معمولی اراضی نہیں تھی۔ ہاں اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ صاحب علی نے حق چھوڑا کیوں، فاطمہ نے حق مانگا کیوں؟ علی نے حق چھوڑا کیوں، فاطمہ نے حق، ہے ہی نا، یہی تاریخ ہے کہ علی نے حق مانگا کہ نہیں مانگا، مگر فاطمہ نے حق چھوڑا، مانگا۔ یا علی اگر حق چھوڑنا صحیح ہے تو فاطمہ نے چھوڑا کیوں، آپ نے چھوڑا کیوں؟ اگر حق مانگنا صحیح ہے اور فاطمہ نے مانگا تو آپ نے کیوں چھوڑا؟ اگر چھوڑنا صحیح ہے جیسے آپ نے چھوڑا تو فاطمہ نے کیوں مانگا؟ توجہ ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہما، جی منزل پہ میں آپ کو لے آیا، ایک نے حق مانگا، ایک نے حق چھوڑا۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ شہزادی نے حق مانگا کیوں، پھر یہ بات سمجھیں گے کہ علی نے حق چھوڑا کیوں۔ دیکھیے شہزادی نے حق مانگا نہیں، حق مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ مطالبہ کس سے ہے شہزادی کا حق سے؟ حکومت سے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر حکومت نے کسی کا بھی حق غصب کیا ہے تو فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ حکومت سے حق مانگیں ضرور۔ نہیں توجہ کر رہے آپ، حق مانگنا ضروری ہے، تبھی تو مانگا۔ ہاں حق مانگیے، مگر حق اس طرح سے مانگیے کہ دوسروں کا حق ضائع نہ ہو۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ حکومت سے حق مانگنے کا سلیقہ فاطمہ نے سکھایا، حق نہیں مانگا، حق مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ آپ یقین جانیے ملک عزیز میں اور دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں حکومت سے حق مانگا جاتا ہے، مگر کس طریقے سے مانگا جاتا ہے؟ ٹرینوں کو آگ لگائی جاتی ہے، بسوں کو پھونکا جاتا ہے، چکے جام کیے جاتے ہیں، پٹریاں روکی جاتی ہیں۔ یہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ کہ ہمیں حق مانگنا ہے، توجہ کیجئے گا، ہمیں حق مانگنا ہے۔ کہ آپ حق ضرور مانگیے، مگر اپنا حق مانگنے کے لیے دوسروں کا حق ضائع نہ کیجئے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ کوئی تاریخ ہے کہ فاطمہ حق مانگنے کے لیے گئی تو بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ تلواریں نکالو؟ کوئی تاریخ ہے کہ فاطمہ نے حق مانگنے کے لیے حکومت کے استبل میں آگ لگا دی ہو، حکومت کے کھیتوں کھلیانوں میں آگ لگا دی ہو، حکومت کے پانی میں زہر ملا دیا ہو، حکومت کے گھوڑے روک لیے ہوں؟ کوئی کام فاطمہ نے نہیں کیا، بلکہ عزت کے ساتھ دربار میں حق مانگا گیا۔ فاطمہ دنیا کو حق مانگنے کا سلیقہ سکھا رہی تھی۔ اپنا حق مانگنے کے لیے دوسروں کا حق لوٹا نہیں جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول۔ اپنا حق مانگنے کے لیے دوسروں کا حق لوٹا نہیں جاتا۔ حق ضرور مانگو، مگر اپنا حق مانگو، دوسرے کا حق لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، لہٰذا صدیقہ طاہرہ نے اور بھی وجوہات ہیں کہ حق کیوں مانگا، راز ہیں اس میں، کئی راز علامہ قزوینی نے ذکر کیے ہیں کہ کیا راز ہیں کہ کیوں مانگا۔ ایک یہ بھی ہے کہ ظلم سہنا نہیں چاہیے۔ کیا ہے؟ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، اس لیے اظہار ضروری تھا۔ توجہ کیجئے گا۔ اب آ جائیے دوسری منزل پر، علی نے حق کیوں نہیں مانگا؟ دیکھیے ہر جگہ حق مانگنا ضروری نہیں ہے۔ کسی مقام پر لفظ بدلوں، بہت توجہ سے جملہ سنیے گا، ہمیشہ حق پانا ضروری نہیں ہے، کبھی حق پالنا بھی ضروری ہے۔ حق پانا اور ہے، حق پالنا اور ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، واقعہ بڑا پرانا ہے، چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے ذریعے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ علی نے حق کیوں نہیں مانگا۔ دو عورتیں لڑتی ہوئی آئی، یا علی بچہ میرا ہے یا علی بچہ میرا ہے۔ مولا نے کہا تلوار لاؤ، دو ٹکڑے کرو، آدھا اسے دو آدھا اسے دو۔
جو حقیقی ماں تھی چیخ پڑی، پیچھے ہٹی، ہاتھوں کو جوڑا، کہ یا علی مجھے حق نہیں چاہیے، حق اسے دے دیجیے، یا علی مجھے حق نہیں چاہیے۔ یہ حق پا نہیں رہی ہے، حق پالنے کے لیے چھوڑ رہی ہے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ کوئی پوچھے کہ حق مانگتی کیوں نہیں؟ آئی تھی مانگنے کے لیے، تلوار دیکھنے کے بعد ارادہ پیچھے کیوں کر لیا؟ قدم پیچھے کیوں ہٹا لیے؟ توجہ، قدم پیچھے ہٹائے کہ نہیں؟ اب یہ بھی درس ہے، حق لینے کے لیے ہمیشہ 2 قدم آگے بڑھنا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی 2 قدم پیچھے بھی ہٹایا کرو۔ میرا جملہ واضح ہو جاتے، 2 قدم کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹایا کرو۔ اس عورت نے 2 قدم پیچھے ہٹائے، یا علی مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیجئے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ دیکھیے 2 رشتے ہیں یہاں پر، دونوں ماں ہونے کی دعوے دار ہیں، مگر ایک اصلی ہے ایک نقلی، ایک خاموش ہے ایک گویا، ایک حق لینے کے لیے چپ ہے چاہے ٹکڑے ہو جائیں، ایک حق دینے کے لیے چپ ہے حق کے ٹکڑے نہ ہوں۔ کیا کہیے؟ میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ ہر ماں سماج میں ماں نہیں ہوتی، وہ ماں ہوتی ہے جو رشتوں کو سمیٹ کے رکھے۔ اگر اپنی انا کے لیے رشتوں کی بلی چڑھائے تو امت کی ماں ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ اب تم کائنات میں یہ دیکھو کہ اپنی انا کے لیے کس ماں نے کتنے ہزار مومنین کو تہہ تیغ کروا دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد ایک ماں ہے خاموش کھڑی ہے، ایک ماں ہے چپ چاپ کھڑی ہے کہ حق مل جائے ٹکڑے ہو جائے، مگر ایک ماں ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ اسی کو دے دیجئے۔ ضروری نہیں کہ ہر خاموش آدمی حق پر ہو، ہر خاموش آدمی حق پر ہو ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی سیاسی مصلحتیں بھی لوگوں کو خاموش کر دیتی ہیں۔ سیاسی مصلحتوں سے خاموش ہو جانا اور بات ہے، حق کے لیے خاموش ہو جانا اور بات ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی حق اسے دے دیجئے، مجھے نہیں چاہیے۔ غور کیجئے گا علی نے کیا کیا، یہ فیصلہ آپ کو معلوم ہے۔ مولا کی عدالت میں فیصلہ کیا ہوا یہ آپ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حق ملا کسے؟ جس نے سازش کر کے خاموشی اختیار کی، یا جس نے حق کو قربان کرنے کا ارادہ کیا؟ کسے ملا حق؟ جس نے قربان کرنے کا ارادہ کیا، علی نے اسی کی آغوش میں حق ڈال دیا۔ دیکھیے ہماری عدالت کے اعتبار سے اس فیصلے کو ظاہراً چیلنج کیا جا سکتا ہے نا۔ میں چشم تصور میں اس بڑی بی کے پاس گیا جو بچہ لے کے جا رہی تھی۔ میں نے کہا بڑی بی پہلی بات تو اچھا ہوا آپ علی کی عدالت میں آئیں، ہمارے یہاں نہیں آئیں، ورنہ یہ بچہ دادا بن گیا ہوتا، طے نہ ہوتا کہ کس کا ہے۔ ہاں اتنے کیس ہوتے ہیں ہمارے یہاں کہ وہ زمانہ ہو جاتا کیس کا فیصلہ آتے آتے، نہیں ہاں تو مسئلہ ہے نا۔ تو آپ اچھا ہوا پہلے مرحلے میں کہ آپ ہمارے یہاں نہیں آئی، آپ علی کے پاس چلی گئی۔ لیکن مجھے اتنا بتا دیجئے کہ ہماری عدالت کے مطابق یہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ اگر 2 دعوے دار کسی مال کے ہوں، ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں مجھے بتائیں گے، 2 دعوے دار کسی مال کے ہوں، دونوں آدمی اپنا دعویٰ پیش کریں، مولانا ضمیر صاحب کہیں مائک میرا ہے، میں کہوں مائک میرا ہے، دونوں میں اختلاف ہو، ہم دونوں عدالت میں پہنچے تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ مائک کس کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو دے دیجئے، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ بتائیے اب فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ جو دعوے پہ باقی رہا یا جو دعوے سے پیچھے ہٹ گیا؟ جو دعوے پہ باقی رہا مال اس کو دیا جاتا ہے، جو دعوے سے پیچھے ہٹ جائے مال اسے نہیں دیا جاتا۔ تم دونوں لڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی بیٹا میرا ہے بیٹا میرا ہے، علی نے کہا تلوار لاؤ، تو نے کہا یا علی مجھے نہیں چاہیے اسے دے دیجئے، تو نے دعوے سے دستبرداری کر لی،
آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. تو نے دعوے سے دستبرداری کر لی. ہماری عدالت کے مطابق تو فیصلہ اس کے حق میں ہونا چاہیے تھا جو دعوے پر باقی ہے. کہ تمہاری عدالت میں اور علی کی عدالت میں یہی فرق ہے. تمہاری عدالت ظاہر کو دیکھ کے ہوگی، دلیلوں کو دیکھ کے، اپیلوں کو دیکھ کے، وکیلوں کو دیکھ کے ہوگی. علی کی عدالت میں فیصلہ دل کی دھڑکنوں سے ہوتا ہے. دل کی دھڑکنوں سے ہوتا ہے. علی دل کی دھڑکن سے واقف ہے. حق کس کے ساتھ ہے، حق کس کے ساتھ نہیں ہے. علی والوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، نالی پہ لڑنے والوں، پگ ڈنڈی پہ لڑنے والوں، چھوٹے چھوٹے گھر کے علاقے پہ لڑنے والے، اپنوں سے لڑنے والوں، اس بات کا دھیان رکھا کرو. کبھی کبھی رشتوں کی آبرو کے لیے علی پہ بھروسہ کر کے 2 قدم پیچھے ہٹا کے دیکھا کرو. اگر علی کی عدالت پر اعتبار ہے تو پیچھے ہٹنا نہیں رہ جائے گا، مقابل خود حق تمہاری آغوش میں ڈال کے چلے گا. یہ چھوٹے چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، کھیت کے مسئلے. اچھا کھیت میں اتنا نہیں اگتا جتنا پگڈنڈی میں اگتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پگڈنڈی کی لڑائی بڑی خطرناک ہے. نالی کی لڑائی، چھجے کی لڑائی، روشن دان کی لڑائی، کھڑکیوں کی لڑائی، یہ ساری لڑائیاں کس کے لیے؟ اس دنیا کے لیے. کبھی رشتوں کی آبرو رکھنے کے لیے پیچھے ہٹ کے دیکھو ذرا پیچھے ہٹ کے. ضمیر کو سکون ملے گا، دل کو اطمینان ملے گا. کسی کا کھا کے کوئی خوش نہیں ہوا ہے، لٹا کے سب خوش ہوتے ہیں.